بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب دوم ایمانیات و عبادات۔ تو ایمانیات کے جو پہلے 3 سبق تھے وہ مکمل ہو چکے۔ اس کے بعد عبادات ہے، اور عبادات کا پہلا سبق ہے زکوٰۃ۔ تو اس سبق میں زکوٰۃ کے حوالے سے بات چیت ہوگی۔ سب سے پہلے زکوٰۃ کا معنی اور مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا ہے۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد نصاب زکوٰۃ میں سے مخصوص شرح کے ساتھ مصارف زکوٰۃ کو ادا کیا جاتا ہے۔ مصارف زکوٰۃ یعنی جو لوگ زکوٰۃ کے حقدار ہیں، اور وہ کون حقدار ہیں یہ قرآن مجید کے 10ویں پارے میں بیان ہوا ہے، آگے شاید بات آ جائے۔ زکوٰۃ ادا کرنے سے انسان کے پاس باقی رہ جانے والا مال پاک ہو جاتا ہے، اور اس کی برکت سے انسان باطنی بیماریوں مثلاً بخل وغیرہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اور زکوٰۃ کے لازم ہونے کے لیے ضروری ہے کہ انسان عاقل ہو، یعنی اس کو پتہ ہو، سمجھ رکھتا ہو، اور بالغ بھی ہو، اور اس کے بعد مسلمان ہو اور آزاد ہو۔ آزاد یعنی غلام نہ ہو، آزاد ہو، اور پورے سال ایسے مال کا مالک ہو جو مال قرض اور ضروریات زندگی مثلاً گھر کے سامان، کھانے پینے اور پہننے سے زائد ہو۔ ٹھیک ہے، اور اس کو آپ زکوٰۃ کی شرائط کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں کہ زکوٰۃ کی جو شرائط ہیں وہ کون سی ہیں۔ تو یہ ہیں: انسان سب سے پہلے عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان، آزاد وغیرہ وغیرہ۔ اور 52.5 تولے چاندی اور 7.5 تولے سونا چاندی اور سونے کا نصاب ہے، ٹھیک ہے، جس پر 2.5% یعنی 40واں حصہ زکوٰۃ ہے۔ جانوروں پر زکوٰۃ کا نصاب 5 اونٹ اور 30 گائے اور بھینس، اور اس کے بعد 40 بکریاں ہیں۔ یعنی اگر 5 اونٹ ہوں گے تو اس میں سے 5 اونٹ میں سے آپ نے زکوٰۃ دینا ہوگی۔ جب 30 گائے یا 30 بھینسیں آپ کے پاس آ جائیں تو وہاں سے آپ نے پھر زکوٰۃ نکالنی ہوگی۔ اگر 40 بکریاں ہوں گی تو 40 بکریوں میں سے آپ نے کوئی ایک بکری زکوٰۃ پہ دینی ہوگی، جن پر سال گزرنے کے بعد مقررہ شرح کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ 2.5 کو 2.5%۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ کی حیثیت نفلی صدقہ کی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فرض ہے جس کو ادا کرنا ہر صورت لازم ہے۔ یعنی یہ 2.5 یہ وہ حصہ ہے جس کو ہر صورت ادا کرنا ہی کرنا ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں۔ یہ فرض چیز ہے، جس طرح نماز ادا کرنا فرض ہے، اسی طرح زکوٰۃ ادا کرنا بھی فرض ہے۔ اور اس کے بعد زکوٰۃ پچھلی امتوں پر بھی فرض ہے، یعنی یہ صرف امت محمدیہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر ہی فرض نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہم السلام تشریف لائے اور ان کی اقوام جو تھیں ان پر یہ زکوٰۃ یہ بھی لازم تھی۔ اسلام میں زکوٰۃ 2 ہجری میں روزوں سے پہلے فرض ہوئی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر نماز کے ساتھ زکوٰۃ کا ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آپ کا MCQs بھی ہو سکتا ہے، مختصر سوال بھی ہو سکتا ہے کہ زکوٰۃ کی فرضیت کب ہوئی یا زکوٰۃ کب فرض ہوئی، تو جواب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ 2 ہجری میں فرض ہوئی۔ تو ارشاد باری تعالیٰ ہے: وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ۔ تو یہاں پہ آیت کے اندر نماز اور زکوٰۃ دونوں کا اکٹھا تذکرہ آ گیا، ترجمہ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے: گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ تو یہ وہ 5 چیزیں ہیں جن پر اسلام کی بنیاد ہے، جن کو ارکان اسلام بھی کہا جاتا ہے۔ خلفائے راشدین رضی اللہ تعالی عنہم نے اپنے عہد حکومت میں دیگر احکام اسلامی کے ساتھ نظام زکوٰۃ کا نفاذ بھی فرمایا، اور جب سیدنا
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور مبارک میں کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے جہاد کا اعلان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ تو چونکہ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا اور وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ زکوٰۃ کی جو فرضیت تھی وہ تب تک تھی جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت فرما گئے تو اب زکوٰۃ کی فرضیت ختم ہو گئی، تو اس موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اعلان فرمایا تھا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا ترک کر دیتے ہیں، جب لوگ زکوٰۃ دینا چھوڑ دیتے ہیں تو آسمان سے بارش روک لی جاتی ہے، اور اگر جانور نہ ہوں تو کبھی بارش نہ ہو۔ تو آج یہی کچھ ہی ہے کہ اکثر لوگ ایسے ہیں جو مال ہونے کے باوجود اور صاحب استطاعت ہونے کے باوجود زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، جو ان کے لیے وبال جان بن سکتا ہے۔ اس کے بعد عشر کا تذکرہ ہے۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ ہے۔ دینی اصطلاح میں یہ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور اس کی کٹائی کے دن اس کا حق ادا کرو۔ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو، یہاں پہ زمین کی قسمیں بتائی جا رہی ہیں کہ کون سی زمین سے کون سا حصہ دیا جائے گا اور کتنا دیا جائے گا۔ جو زمین بارش یا چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ 10% ہوگا، اور جس زمین کو کنویں کے پانی یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے، مصنوعی طریقے سے جس طرح ٹیوب ویل یا اس طرح کوئی بھی چیز اس سے سیراب کیا جائے، اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہے۔ اور سرکاری ٹیکس وغیرہ ادا کرنے سے عشر ادا نہیں ہوتا، تو عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، یعنی جب آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے تو سال کا گزرنا ضروری ہے، سال کے بعد زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ اور جب کہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے سال میں تو 2 مرتبہ ہر مرتبہ عشر ادا کرنا لازم ہے، یعنی جتنی مرتبہ فصل ہوگی سال میں اتنی مرتبہ ہی عشر ادا کیا جائے گا، اس پہ سال گزرنا کوئی ضروری نہیں۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کو وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے، کسی ایک کے ہاتھ میں نہیں رہتی بلکہ گردش کرتی رہتی ہے اور ہر ایک کے پاس پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے۔ گداگری، یہ بھیک بکاری، یہ ساری چیزیں رک جاتی ہیں۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی۔ زکوٰۃ ادا ہونے سے طبقاتی تقسیم آہستہ آہستہ ختم ہو جاتی ہے۔ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی مملکت بنانے کے لیے نظام زکوٰۃ کو مؤثر بنانا ضروری ہے تاکہ معاشی عدل قائم ہو اور اس نظام کی برکات بھی حاصل ہوں۔ اس کے بعد MCQs ہے۔ تو سب سے پہلے دین اسلام میں زکوٰۃ کی حیثیت ہے، اس کا جواب ہے فرض کی۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کن لوگوں کے خلاف اعلان جنگ فرمایا؟ جواب ہے زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک دیتا ہے زکوٰۃ نہ دینے سے۔ زمینی پیداوار کی زکوٰۃ ہے عشر۔ زکوٰۃ کا نظام رائج ہونے سے خاتمہ ہو جاتا ہے گداگری کا۔ اور اس کے بعد مختصر سوالات ہیں۔ سب سے پہلا سوال، زکوٰۃ کا معنی و مفہوم بیان کریں۔ تو زکوٰۃ کا لغوی معنی ہے پاک ہونا۔ زکوٰۃ سے مراد وہ مخصوص مال ہے جو سال گزرنے کے بعد زکوٰۃ کے نصاب میں سے مخصوص شرح کے ساتھ زکوٰۃ کے مصارفین کو ادا کیا جاتا ہے۔
سوال نمبر 2 ہے نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح تحریر کریں۔ جواب: نقدی اور مال تجارت پر زکوٰۃ کی شرح سال کے بعد 2.5% ہے، جس کو ادا کرنا لازم اور ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے زکوٰۃ کی اہمیت کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا؟ جواب: حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ضرور اس کے ساتھ جنگ کروں گا جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا۔ اللہ کی قسم، اگر انہوں نے مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی روک لیا جسے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادا کیا کرتے تھے تو میں اس کے نہ دینے پر ضرور ان سے لڑوں گا۔ اور سوال نمبر 4 ہے زمینی پیداوار پر عشر کی شرح کیا ہے؟ جواب: زمین 2 طرح کی ہوتی ہے۔ نمبر 1، اگر زمین بارش اور چشموں سے سیراب ہو اس پر عشر یعنی پیداوار کا 10واں حصہ ہے، اور اگر زمین کو کنویں کے پانی سے یا مصنوعی طریقے سے سیراب کیا جائے تو اس پر نصف عشر یعنی پیداوار کا 20واں حصہ ہے۔ اور سوال نمبر 5، زکوٰۃ اور عشر میں فرق لکھیں۔ جواب: عشر بھی زکوٰۃ کی طرح ہی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ زکوٰۃ مال کا حق ہے اور عشر زمینی پیداوار کا حق ہے۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مال یا سامان وغیرہ پر سال کا گزرنا ضروری ہے، جبکہ عشر میں سال گزرنا ضروری نہیں، بلکہ اگر 2 مرتبہ فصل ہوتی ہے تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ تفصیلی سوال ہے زکوٰۃ اور عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ تو یہ آپ نے زکوٰۃ کا لغوی معنی پاک ہونا یہاں سے آپ نے لکھنا ہے، اور یہ پہلا پیرا، دوسرا پیرا، تیسرا پیرا۔ اس کے علاوہ نقدی اور مال تجارت پر بھی 2.5% کی شرح سے سال کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا لازم ہے۔ یہاں تک آپ نے زکوٰۃ کا کر لینا ہے، اور اس کے بعد عشر کا جو حصہ آپ نے ایڈ کرنا ہے، یہ پورا پیرا مکمل۔ عشر کا لغوی معنی 10واں حصہ یہاں سے لے کے نیچے اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت، اس سے اوپر والی جو لائن ہے، تو ہر مرتبہ عشر ادا کرنا ضروری ہے۔ تو یہ آپ کا سبق مکمل ہو گیا۔ MCQs، مختصر سوالات، تفصیلی جواب، یہ ساری چیزیں یاد کرنے والی ہیں، ان کو یاد